بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعدیہ سہیل آپ کے ساتھ. اچھا، ہم اپنے مسئلے تو بتاتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. لوگوں میں ایک چیز کا تجسس، موت جو ہے وہ بڑی پرسرار سی چیز ہے، اور جس میں نا ہر شخص کا ایک الگ نظریہ، الگ سوچ، ایک الگ ڈسکرپشن ہے اس کی. کوئی اس کو بہت ہی خوفناک چیز سمجھتا ہے، کوئی اس کو ایک رب کے پاس جانے کا ذریعہ سمجھتا ہے. اچھا، مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میں نے 2 بار یہ ایکسپیرینس کیا، لیکن میں ایک ایکسپیرینس یہاں شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے اس میں یاد تھا کہ جب میری جان نکلی اور اس کے بعد کی جو صورتحال، تو میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. کہ میں ایکچولی بہت بیمار تھی اور ہاسپٹلائز تھی، کیس میرا بہت بگڑ گیا ہوا تھا. تو اس ٹائم میری ساس مرحومہ اور میرے والد، جو میرے سب سے پیارے ساتھی، میرے مینٹور اور میرے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، وہ بھی میرے پاس تھے. اور تو مجھے اچانک میری حالت بہت بگڑ گئی، اور مجھے ایک دم سے لگا جس سے کوئی میرے پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ چیز سرکتی جا رہی ہے، سرکتی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہی ہے. اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شاید وہ وقت آ گیا کہ جب میری جان نکل رہی ہے. اور میں کہنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی، پر بتا نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں اپنے کبھی والد کی طرف دیکھتی، کبھی اپنی ساس کی طرف، کہ شاید کوئی میری طرف دیکھے اور میری اس مسئلے کو سمجھے کہ میں جانے والی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں. اور اس طرح کرتے کرتے، سرکتے سرکتے، میں نے یاد ہے اپنے والد کا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا تھا، اور میرا ہاتھ کی گرپ جو ہے وہ ان پہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب وہ مجھے پیار کر رہے تھے، میری ساس مجھے پڑھ پڑھ کے دم کر رہی تھیں. اتنے میں جب سرکتے سرکتے گردن تک آئی، تو پھر مجھے ایسے لگا کہ جس سے بہت زیادہ جہاز کے انجن اکٹھے چل جاتے ہیں. ایک شوں کی آواز سے نا، پھر میرے اندر سے کچھ چیز نکل گئی. پھر منظر نامہ چینج ہو گیا. پھر میں، کیونکہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا، میں بیڈ پہ تھی، اور میں کمرے کے دوسرے کونے کی چھت سے نا اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب گھبرا کے میرا، انہوں نے ہاتھ دیکھا ہے کہ بالکل بے جان ہے ایسے. اور میری سانس رونے شروع ہو گئی ہیں، اور میرے والد صاحب بھاگتے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے، کوئی مجھے پمپ کر رہا ہے، کوئی مجھے میرے نفس چیک کر رہا ہے. تو مجھے ایک دم سمجھ آ گئی کہ یہ تو میں گئی، میرا تو مطلب میری جان نکل گئی ہے اور میں مر چکی ہوں. تو یہ تو معاملہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس ٹائم جو میرا بیٹا تھا وہ 2.25 سال کا تھا. تو مجھے بہت عجیب سی تکلیف ہوئی کہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، میرے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا، کیسے رہے گا. تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے ساتھ نا، میں تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہی تھی کہ یا اللہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے بچے کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے اللہ مجھے واپس بھیج دے، واپس بھیج دے. ادھر منظر نامہ یہ تھا کہ ڈاکٹر پش کر رہے تھے، کوئی ایک انجیکشن لگ رہا ہے، کوئی ٹیکا لگ رہا ہے لائف سیونگ والا، یہ وہ سب ہو رہا ہے. ادھر میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت جا رہا ہے میرے ہاتھ سے، اور جیسے آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیز مجھے اوپر کی طرف دھکیل رہی تھی، اور میں یہاں پہ تھی اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. میں کہتی نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلیز واپس بھیج دے. جیسے جیسے وہاں صورتحال کرٹیکل ہو رہی تھی، میرا پریشر بڑھ رہا تھا، تو میں نے اتنے زور سے طاقت لگانی شروع کر دی کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، میرے اللہ مجھے واپس بھیج دے میرے بچے کے پاس. تو میں نے پوری طاقت سے نا، ادھر ڈاکٹرز نے وہ مجھے الیکٹرک شاک دینے کی کوشش کی، اور ادھر میں ایک دم سے کلمہ پڑھتی ہوئی بیٹھ گئی. ڈاکٹر بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. بہرحال بعد میں ثابت ہوا کہ میڈیکلی میرا ہارٹ بند تھا، اور ڈاکٹرز وہ آخری کوشش کر رہے تھے. تو لیکن میں وہی کہوں گی کہ میرے رب کی ذات ہے، جو جب چاہے اس کا کل اختیار ہے زندگی اور موت پہ. تو اس طرح کی میری زندگی میں بے شمار واقعات ہیں. 2 واقعات ہیں، ایک واقعات میں پھر انشاءاللہ آپ کو اگلی پہ سناؤں گی، اور میری زندگی میں جو غیر معمولی واقعات رہے ان کو بھی آپ سے ضرور بتاؤں گی. میں چاہتی ہوں میں جاؤں تو میری زندگی کھلی کتاب ہو، شاید کسی کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے.
بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔